حضرت امام حسین علیہ السلام کے کربلا آنے سے تقریباً 25 سال پہلے حضرت امام علی علیہ السلام کربلا میں آ چکے تھے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو شاید ہی آپ نے سنا ہوگا اور بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس واقعے کا علم رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امام حسین علیہ السلام کے کربلا آنے سے پہلے حضرت امام علی علیہ السلام کربلا آ چکے تھے اور حضرت امام علی علیہ السلام کو کربلا کے واقعے کا پورا علم تھا۔ امام علی علیہ السلام کے سفین کی طرف جاتے وقت بہت سے واقعات پیش آئے، جن میں سے 2 واقعات میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ایک جب حضرت امام علی علیہ السلام کربلا سے گزرے، دوسرا واقعہ ایک ویران جگہ پر جنت کا چشمہ دریافت کیا میرے امام علی علیہ السلام نے۔ یہ دونوں واقعات میں آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام جب سفین کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، جب نینوا کے قریب پہنچے تو آپ نے پوچھا، اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کہا گیا، اس کا نام کربلا ہے۔ یہ سن کر امام علی علیہ السلام رونے لگے اور اس قدر روئے کہ آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔ کسی نے پوچھا، میرے آقا یا امام، کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو اتنا رلا رہی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا، ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہیں میں نے روتا ہوا پایا۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سی چیز نے آپ کو اتنا رلایا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبرائیل آئے تھے اور مجھ سے کہا، کربلا کی زمین پر فرات کے کنارے آپ کے نور نظر شہید کر دیے جائیں گے۔ اب علی سنو، جب سے یہ سنا ہے آنکھوں سے آنسو نہیں رکے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، یہ کہنے کے بعد جبرائیل نے ایک مٹھی خاک دی اور کہا، اس کو سونگو۔ اس کا سونگنا تھا کہ آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اس زمین پر آل محمد کے ایک گروہ قتل کیا جائے گا، جس کے غم میں زمین و آسمان خون کے آنسو روئیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام کربلا سے آگے کے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ جب حضرت علی علیہ السلام نینوا کے قریب پہنچے تو آپ کے لشکر کا پانی ختم ہو گیا اور آپ کے لشکر پر پیاس کا شدید غلبہ تھا۔ انتہائی کوششوں کے بعد بھی پانی نہ ملا۔ نگاہ ایک راہب پر پڑی، اس سے پانی طلب کیا۔ اس نے عرض کیا، یہاں سے بہت دور آپ کو دریائے فرات پر ہی پانی مل سکتا ہے۔ یہ سن کر امام علی علیہ السلام نے قبلے کی طرف رخ کیا اور ایک مقام کی طرف اشارہ کیا کہ اس جگہ کو کھودو۔ تعمیل حکم کیا گیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے جانثاروں نے اس جگہ کی کھودائی کی۔ کھودائی کے بعد ایک چشمہ نمودار ہوا اور اس کا منہ ایک بڑے پتھر سے ڈھکا ہوا تھا۔ لشکروں نے لاکھ ہٹایا لیکن اس پتھر نے ہلکی سی بھی جنبش نہ کی۔ پھر حضرت امام علی علیہ السلام خود آگے بڑھے، اپنے ہاتھوں سے اس بھاری پتھر کو اٹھا کر دور رکھ دیا۔ شیریں پانی کا ایک چشمہ معزن ہوا۔ سب نے جی بھر کر پانی پیا، مشکیں بھر لی، چشمہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ راہب اوپر ٹیلے پر تمام واقعہ دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک عیسائی تھا اور جب اس نے یہ سارا معجزہ دیکھا تو اپنے ٹیلے سے نیچے اتر آیا اور دوڑتا ہوا لشکر کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، مجھے بھی اپنے لشکر کے ہمراہ لے چلو۔ وہ لشکر سے پوچھتا ہے، اے نیک آدمی، مجھے بتاؤ تمہارے سردار کون ہیں؟ نبی ہیں یا کوئی نبی کے وصی ہیں؟ اس لشکر میں سے ایک سپاہی نے بتایا کہ نبی کے وصی ہیں۔ تو اس عیسائی نے پھر سے پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ کیا تم مجھے اس کا نام بتا سکتے ہو؟ اس سپاہی نے بتایا کہ اس کا نام علی ہے۔ تو وہ عیسائی حیران ہو گیا اور کہنے لگا، علی؟ الیاس، الیاس، الیاس۔ اس سپاہی نے کہا، الیاس نہیں، علی۔ تو وہ عیسائی کہنے لگا کہ عبرانی زبان میں الیاس ہی کہتے ہیں، تمہیں کہاں جانا ہے؟ اس سپاہی نے کہا کہ ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ عیسائی پوچھنے لگا، کس کے ساتھ جنگ ہے؟ جواب ملا، شامی لشکر کے ساتھ۔ پھر سے وہ عیسائی پوچھنے لگا، شام کا حاکم کون ہے؟ اس سپاہی نے بتایا کہ معاویہ۔ یہ عیسائی دوڑتا ہوا حضرت امام علی علیہ السلام کے قریب آیا اور پوچھنے لگا، آپ نبی کے وصی ہیں؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، تم نے صحیح کہا، میں نبی کا وصی ہوں۔ تو وہ خوشی سے جھومنے لگا اور کہنے لگا، میرے آبا و اجداد کافی عرصہ اس برج میں اس دن کا انتظار کرتے رہے تاکہ آپ جیسا کوئی شخص آئے اور اس چشمے کو تلاش کرے۔ میرے تمام
तमाम आबा व अजदाद फौत हो गए और किसी को भी इस चश्मे का पता न चला। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों में से एक ने इसकी तरफ इशारा किया कि जन्नत के चश्मों में से एक चश्मा यहाँ पोशीदा है। उस चश्मे की जगह को नबी या उसके वसी के अलावा कोई नहीं जानता। तुम में से जिसने भी ये चश्मा दरियाफ्त किया है, हम बिना शुबा उस पर ईमान लाते हैं और जंग में भी हम उसके हम रकाब रहेंगे। और वो ईसाई हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथों को चूमते चूमते मुसलमान हो गया और अपनी जान इमाम अली अलैहिस्सलाम पर कुर्बान करके जंग सफीन का पहला शहीद बन गया।